السلام علیکم۔ ہر دل پہ ہر رخسار پہ بھی ٹیکس لگے گا، اب وصل کے اسرار پہ بھی ٹیکس لگے گا، محبوب کی گلی میں بھی جانا سنبھل کے، سنتے ہیں کہ دیدار پہ بھی ٹیکس لگے گا، اب ٹیکس اداؤں پہ بھی دینا ہی پڑے گا، بے وجہ کے انکار پہ بھی ٹیکس لگے گا، بھر جائے گا اب قومی خزانہ یہ ہے امکان، ہر عشق کے بیمار پہ بھی ٹیکس لگے گا، اب باغ کی رونق کو بڑھائے گا بھلا کون، ہر پھول پہ ہر خار پہ بھی ٹیکس لگے گا، جس زلف پہ لکھتے ہیں صبح و شام سخنور، اسی زلف کی ہر تار پہ بھی ٹیکس لگے گا، دل بھر کے دیکھ لو جتنا بھی اب چاہو، ہر دل پہ ہر رخسار پہ بھی ٹیکس لگے گا، اب وصل کے اسرار پہ بھی ٹیکس لگے گا۔ پیار سے ڈر نہیں لگتا مرشد، پیار میں تھتھا ہونے سے ڈر لگتا ہے، میرے بیبی نے تھانا تھایا فٹے منہ ایسے بیبی کا۔ دنیا کی سب سے مصروف ترین شخصیت میری بہن ہے، صبح فون کروں تو کہتی ہے دوپہر کو کرنا، دوپہر کو کال کروں تو کہتی ہے رات کو کرنا، رات کو کروں تو کہتی ہے سونے نہ دینا تم مجھے۔ پٹھان کے 3 بچے ہوئے، نام رکھا حسرت خان، حرکت خان، برکت خان، پھر 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا دریا خان، سمندر خان، سیلاب خان، پھر 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا ہمت خان، حوصلہ خان، برداشت خان، پھر 3 اور ہوئے تو اب بیوی نے نام رکھا بس کر خان، ہوش کر خان، رحم کر خان۔ شدین کہہ کے دل توڑ گیا مرشد، میں نے تو صرف چائے کے ساتھ مینگو ہی تو کھایا تھا۔ پہلا شخص، اگر پراٹھے اور پیزا کو 50 فٹ کی بلندی سے گرایا جائے تو کون سی چیز پہلے زمین پر پہنچے گی؟ دوسرا شخص، پیزا۔ پہلا شخص، وہ کیسے؟ دوسرا شخص، چونکہ پیزا فاسٹ فوڈ ہے۔ جیسے جیسے عید پرانی ہوتی جا رہی ہے، چاولوں میں بوٹیوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بگا سنگھ کے باپ کی آرا مشین تھی، لکڑیاں چیرتا تھا، ایک دن آری ٹوٹی اور اس کے باپ کا کان اڑا کر لے گئی۔ بگا سنگھ نے بڑی جدوجہد کے بعد ابو کا کان تلاش کر لیا اور باپ سے پوچھنے لگا، باپو اے کان تیرا ہے؟ باپو نے کٹے ہوئے کان نو غور نال ویکھ کے بگا سنگھ کو واپس کرتے ہوئے بولا، نہیں پتر، اے کان میرا نہیں، میرے کان تے پینسل ٹنگی ہوئی سی۔ لو جی، میں نے بھی انگریزی سیکھ لی ہے۔ ایٹ یور ہسبینڈ، ترجمہ خصماں نوں کھا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے بھی سکھاؤ، وقت نہیں ہے میرے پاس بالکل بھی۔ بیٹھے بیٹھے دماغ خراب ہو رہا تھا، سوچا آپ سب سے بھی پوچھ لوں کہ یہ جو انسٹاگرام ہے کتنے گرام کا ہوتا ہے؟ انسان کو سائیکل چلا کر پیر درد ہوا تو بائک لے لی، بائک چلا کر پیٹھ میں درد ہوا تو کار لے لی، بیٹھے بیٹھے کار چلا کر پیٹ باہر نکل آیا تو جم جوائن کر لیا، اب وہاں پھر سے سائیکل چلا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں ری سائیکلنگ۔
इंसान पतला होने के लिए सोचता है कि क्या खाऊं, लेकिन सोचता वो खाने का ही है। एक शादीशुदा शख्स के सर में जुएं पड़ गईं। उसने अपनी बीवी को बताया तो बीवी ने शोहर के सर में कंघी मारी तो 2 दर्जन के करीब जुएं निकली। लेकिन असल खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। बेगम ने फिर अपने सर में कंघी मारी तो एक भी जूं ना निकली। अब बेगम 2 दिन से तफ्तीश कर रही है कि मुझे तो जुएं नहीं तो आपको जुएं किस से पड़ी हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वाली वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। मज़ीद ऐसे ही फ़नी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।